بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچن سے گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ۔ جو خواتین کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفو یا ودودو کا ورد کریں گی، ان کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی آپس میں ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر کے اندر آپس میں پیار، محبت، چین، سکون آ جائے گا۔ داغ دھبوں سے پاک جلد، دھوپ، ناقص خوراک اور خراب صحت چہرے کی جلد کو متاثر کرنے کا سب سے اہم سبب ہیں۔ انسانی جلد حیرت انگیز حفاظتی رد عمل رکھتی ہے۔ جلد کی گہری اندرونی تہہ میں خلیے میلانین پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم دھوپ میں آتے ہیں تو میلانین کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ایک دفعہ پیدا ہو جاتا ہے تو جلد کی بیرونی تہہ میں آ جاتا ہے اور اس سے جلد پر دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جلد کو دھوپ سے بچانا چاہیے اور ایسی مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے جو جلد کو دھوپ کے اثرات سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں سن سکرین کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی سن سکرین کریم کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ ان میں کیمیائی اجزاء کی تعداد زیادہ نہ ہو۔ حسن و خوبصورتی کے ماہرین کے مطابق جلد کی حفاظت قدرتی مصنوعات سے کی جائے تو وہ نہ صرف جلد کے دھبوں کو ختم کرتی ہیں بلکہ اسے اندر تک صحت مند بھی بناتی ہیں۔ جلد کے لیے سندل کی لکڑی پر مشتمل سن سکرین دھوپ سے تحفظ کے لیے مثالی ڈال کی حیثیت رکھتا ہے۔ جلد کی حفاظت کے لیے دوسرا اہم امر اس کی باقاعدگی سے کلینزنگ ہے۔ سن سکرین خریدتے وقت ایسے برانڈ کا انتخاب کریں جس میں گلیسرین اور لیموں کا رس بھی پایا جائے۔ لیموں کے رس پر مشتمل فیس ماسک لگانے سے بھی جلد کی تہہ میں چھپا سارا میل باہر نکل آتا ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ اس طرح خراب صحت اور ناقص خوراک کی بھی چہرے کی جلد کو بے رونق بنا دیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جلد کی قدرتی نمی، جبکہ خون میں نمکیات اور وٹامنز کی مقدار برقرار رکھی جائے۔ پھل، کچی سبزیاں اور سلاد وغیرہ جلد کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ دن میں کم از کم 3 گلاس جوس جلد کے لیے بہت مفید ہیں۔ گاجر، سیب یا مالٹے اور کنو کا جوس جلد کو تر و تازہ اور صحت مند بنانے کے لیے ادویات اور میک اپ سے زیادہ مؤثر ہے۔ لذت بھی، ذائقہ بھی اور صحت بھی۔ اعصابی طاقت پانے کے لیے چند دانے کھائیں۔ زرشک شیریں، کالے کشمش، نمایاں باریک دانے جو کہ ڈبہ روٹی یا کیک میں ڈالے جاتے ہیں، کسی بھی عام پنساری کی دکان سے مل جائیں گی۔ یہ زرشک شیریں دماغی تقویت، نظر کی قوت، اینک کے توڑ کے لیے قدرت کا ایک انوکھا طبی راز ہے۔ دائمی سر درد کے مریض یا جن کے چہرے پر جھریاں بڑھتی چلی جا رہی ہوں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ قبض قبل از وقت، بڑھاپا، جسم کی تھکن، طبیعت کی تھکن، ہیپاٹائٹس کا پرانے سے پرانا مریض، جگر کی کوئی تکلیف، افطاری کے بعد کھانے کا 1 چمچ زرشک شیریں نیم گرم دودھ کے بڑے گلاس کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیں۔ گرمی کے موسم میں اس کا ایک انوکھا مزہ ہے۔ عرق گلاب، 1 چھوٹا چائے کا کپ
لے کر اس میں 2 بڑے چمچ زرشک شیریں کے رات کو بھگو دیں۔ صبح نہار منہ زرشک شیریں میں خوب چبا چبا کر کھائیں۔ پیلا یرقان ہو، جگر سکڑ رہا ہو یا جگر کا کینسر بتایا گیا ہو، ان سب کے لیے انوکھا تریاک ہے۔ صبح نہار منہ ہلکا ہلکا گھونٹ عرق گلاب کا پی لیں۔ حسن و جوانی، نکھار، شادمانی، دماغ، دل بیٹھے اعصاب، جسمانی قوتیں اور کھوئی ہوئی طاقتوں کے حصول کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز شاید آپ کو نہ ملے۔ ماحول ساتھ نہ دے اور وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا سے اسے چاہیے کہ یہاں ہادی کا مسلسل ورد کرے، انشاءاللہ رب کی رحمت سے مل جائے گی۔ کھجور سے دانتوں، چوٹ، زخم اور جلی ہوئی جلد کا علاج۔ کھجور کی بونڈی، کھجور کے اوپر وہ کیپ جو ٹہنی اور کھجور کے درمیان ہوتی ہے، جس کو اکثر کھجور سے ہٹا کر پھینک دیا جاتا ہے اور پھر کھجور کھائی جاتی ہے، اس کو اکٹھا کر کے سائے میں خشک کر کے پیس کر بالکل باریک پاؤڈر بنا لیں۔ اس میں انوکھی شفا یابی ہے۔ یہ پاؤڈر دانتوں کے لیے دنیا کا کامیاب ترین آخری منجن ہے۔ دانتوں کی کوئی بیماری ہو، اس کو دانتوں پر ملیں، 10 منٹ کے بعد کولی کر لیں۔ جس طرح اس بونڈی نے کھجور کو پکڑا ہوتا ہے، اس طرح مسوڑے دانتوں کو پکڑے رہیں گے۔ چوٹ لگ جائے تو یہ پاؤڈر تلوں کے تیل میں ملا کر مالش کر کے اوپر کپڑا باندھ دیں۔ چند دفعہ کے استعمال سے گہری سے گہری چوٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو زخم بالکل گل گیا ہو، ڈاکٹر کہیں یہ جگہ کاٹنی پڑے گی، اس کے لیے اس پاؤڈر کو آٹے سے بھی زیادہ باریک کر کے زیتون کے تیل میں ملا کر اس کی پٹی باندھیں۔ روزانہ پٹی بدلیں، کچھ عرصہ استعمال کریں، زخم کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔